بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر غزہ کے اندر جب اسرائیلیوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور حملہ کر دیا اور ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، تو عین اسی وقت ان کی مدد کے لیے UK سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے ان کے وزیر اعظم ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں جتنا اسلحے کی ضرورت ہو ہم تمہیں دیں گے، تم ان مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دو۔ تو ایسے موقع پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آتی ہے۔ غالباً یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف تمہیں ختم کرنے کے لیے دوسرے قوموں کو بلائیں گی، جیسے جب دسترخوان لگتا ہے تو دوسرے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کھاؤ، تو اسی طرح کفار تمہیں ختم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ مل کر ان مسلمانوں کا نام و نشان مٹاتے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے۔ یعنی کہ یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ غالباً 2.25 ارب یا 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں صرف 70 لاکھ ان تمام اسلامی ممالک کی فوج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری ہیبت، تمہارا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، تو تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہن کی وجہ سے ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہم مسلمان دیکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ جو حال ہو رہا ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ چند مٹھی بھر یہودی مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ جب دوسرے لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں تو ان پر ان سے بڑی مصیبت آتی ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اچھا ان لوگوں پر اس طرح کا ظلم ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن احادیث کی روشنی میں تمام جو احادیث کی بڑی کتابیں ہیں اس کے آخر میں ان محدثین نے باب باندھے ہیں، ان کا نام کتاب الفتن رکھا ہے۔ ان کتاب الفتن میں جو احادیث آئی ہیں ان کی روشنی میں یہی کہا جاتا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے آزمائشوں سے بھرا ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے بھی کھولے گا۔ لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ وہ آنے والے وقتوں کا مقابلہ کر سکیں، ایمان اور یقین کے ساتھ کے اعتبار سے ان پر محنت کرنی پڑے گی، تاکہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی نسلیں ایمان اور یقین کے اعتبار سے مضبوط ہوں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔